الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. نور بنور في نور لنوري، ربيع بربيع في ربيع لربيعي. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اور دیگر سامعین کرام، اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل اور رحمت مہربانی ہے کہ آج رمضان المبارک کی آخری سحری اور خوش قسمتی ہے کہ 30 روزے، پھر خوش قسمتی ہے کہ جمعۃ المبارک، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ پہلے عشرے میں ہم نے رحمت حاصل کی، دوسرے میں مغفرت، تیسرے میں جہنم سے نجات۔ اگر میرا کوئی عزیز اعتراض کرے سمجھنے کے لیے کہ استاد جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حاصل کی، کیا پتہ ہے کی یا نہیں؟ اللہ کی رحمت پہ امید نہیں، یقین ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندے میرے بارے گمان کرتے ہیں۔ تو ہمارا گمان یہ ہے، غالب گمان یہ ہے، یہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں رحمت بھی دی، مغفرت بھی دی، جہنم سے نجات بھی دی، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ آخری لمحات تک ڈر ڈر کے عبادت کرنی ہے، قولی، بدنی، مالی، لیکن ادھر اللہ کی رحمت پہ یقین بھی رکھنا ہے۔
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تمہیں یقین ہو اس بات پہ کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہ بہت مہربان ہیں۔ اسی لیے بندہ ناچیز کہتا ہے کہ انہو کان بی خفیہ، یہ ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ حضرت فرماتے تھے جب کسی مشکل میں پڑتے انہو کان بی خفیہ، وہ میرے ساتھ بڑا مہربان بڑا مہربان بڑا مہربان، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ گجرانوالے میں میرے ایک شاگرد ہیں، زبردست عالم ہیں اور متقی بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا آج سے 20 سال پہلے کہ استاد جی آپ نے چندہ کرنا ہمیں نہیں سکھایا کہ چندہ کیسے کرنا ہے، اب مجھے مل گئی ایک جگہ پلاٹ، میں نے مدرسہ بنانا ہے، میں کیسے چندہ کروں؟ تو میں نے اسے کہا چندہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ رب العزت سے مانگو تو یہی چندہ ہے، اللہ لوگوں کے دل پھیر دے گا۔ تو وہ پرسوں کہہ رہے تھے، وہاں پروگرام تھا کہ میں نے اللہ سے مانگا تو رب کائنات نے اس مسجد کو بھی آباد کر دیا اور ایک اور مسجد بھی اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہو کان بی خفیہ، ہر معاملے میں کہ اللہ پاک میرے ساتھ بڑے مہربان ہیں، بس مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور چل جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع مفتی صاحب وغیرہ نے ترتیب دیا ہے، بڑا اہم اور بڑا مشکل اور بڑا ضروری، کہ محاسبہ کرنا اپنا، کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں، بس میں کیا کر رہا ہوں، میری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں والا، اور ہر آدمی اپنا جج ہے، وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے تو وہ پسندیدہ عیش و عشرت میں ہوگا، جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، یعنی جہنم میں جائے گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ رمضان المبارک میں اس کے بائیں بازو والا، بائیں سائڈ والا فرشتہ آرام کرتا رہا، اس نے کچھ نہیں لکھا، اور خوش نصیب ہے کہ جس کے دائیں بازو والا فرشتہ بہت کچھ لکھتا رہا، بہت کچھ لکھتا رہا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس مقام پہ مفسرین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے، رفعت بیان کی ہے۔ سننا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو لوگ مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، رب کی نعمت ہے، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ محمود ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن یہاں خطیبانہ جو ترجمہ میرے بھائی کرتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجنون کا تو نیک عمل لکھا ہی کو نہیں جاتا، اس کا جنون ہے، اور آپ کے تو اتنے اعمال ہیں کہ کلمیں تھک جاتی ہیں لکھ 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 کے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کی اتنی نیکیاں ہیں۔ آپ کے صدیق کی نیکیاں نہیں گنی جاتی، عمر کی نہیں گنی جاتی، آپ کی نیکیاں کون گنے؟ تو امیر اور چودھری وہ شخص ہے جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور بھاری ہے اس لحاظ سے، اور غریب وہ ہے جس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ یہ بڑے سادے سے لفظ ہیں۔ وہ زندگی جس میں انسان اللہ کا نافرمان ہو، کسی لحاظ سے نافرمانی کر رہا ہو، وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ فرشتے بھی
وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ والے بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرے تو یوزع لہ الاحبہ، اللہ کے نیک بندے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر برائیوں کے اندر پھنس جائے، کیچڑ کے اندر پھنس جائے، حدیث میں آتا ہے یوزع لہ البغضاء، اللہ والے پھر اس سے محبت نہیں رکھتے، اس سے بغض رکھتے۔ یہ صحیح حدیث کا ترجمہ ہے۔ بعض کر دیتے ہیں اللہ اس کے لیے محبت والے پیدا کر دیتا ہے، دوسرے کے لیے بغض والے پیدا کر دیتا ہے۔ نہیں، میرے بزرگ سید بدیع الزمان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث اور محدث تھے، مفسر تھے، فرماتے تھے نہیں، یوزع لہ الاحبہ اخص مراد ہے نیک لوگ، بغضاء اس سے مراد بھی خاص لوگ ہیں کہ وہ محبت اور نفرت دین کی بنیاد پہ رکھتے ہیں۔ اس لیے نیکیاں کرنی اور پھر ان کی قبولیت کی فکر کرنی۔ ہم خوش نصیب ہیں، آج 30ویں روزے کی سحری کھائی ہے، اللہ پاک اختتام فرمائے اور اعتکاف والے جائیں تو جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ شک نہ کرنا، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں گے کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب کتنی بڑی بات ہے، شک ہی نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اور ہر وہ نیکی جو انسان نہیں کر سکا اعتکاف کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ بھی ثواب لکھا جائے گا۔ عیادت نہیں کی، جنازہ نہیں پڑھا، کسی غریب سے تعاون نہیں کیا، وہ بھی ثواب مل جائے گا۔ میں ابھی 15 منٹ پہلے اپنے ایک دوست ملک شبیر صاحب بچپن کے ساتھی اکٹھے پڑھتے رہے، جنگل میں انہوں نے ہوٹل بنائی سی پیک کی وجہ سے، اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں جو مسجد ہے اس میں وہ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ٹیلی فون کیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، تو وہ کہنے لگے استاد جی ان کا بیٹا یہاں قاری طلع پڑھ کے گیا ہے، کہتے ہیں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ قاری طلع بیٹے نے قرآن سنایا، ہم نے سنا، اور میں یہاں اعتکاف بیٹھا۔ تو میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا، میرے والدین کے لیے دعا کرنا۔ تو وہ کہنے لگے میں پہلے دعا کر چکا ہوں آپ کے والدین اور آپ کے لیے۔ تو میں نے کہا ان کو اصل دوستی اور یاری یہ ہوتی ہے انسان غیبانہ طور پہ دعا کرے۔ تو آج ہمارے لیے دن اہم بھی ہے، خوشی کا بھی ہے، اور پھر کل سنت کے مطابق جو عید پڑھنی ہے وہ انعام کا دن ہے، انعام کا، لیکن اس میں سنت پہ عمل کرنا ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا اور یہ بات شاید کئی ساتھیوں کو نہ پتہ ہو، اکثر کو پتہ ہوگی، کہ اس میں جو سنتیں ہیں، مسواک کرنا، کپڑے دھلے ہوئے یا نئے پہننا، غسل کرنا عید سے پہلے، پھر عید سے پہلے نفل نہ گھر پڑھنے نہ مسجد میں، عید کے بعد گھر پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، ان ساری سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ پھر صدقۃ الفطر ادا کر کے آنا ہے، پھر آتے ہوئی اور جاتے ہوئی راستہ تبدیل کرنا ہے۔ فقہاء نے یہاں اتنا لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا راستہ ایک ہی ہے، آپ صاحب آئے راستہ ایک ہی ہے، یہ کہ استاد جی راستہ ہے ہی ایک، میں کیسے بدلوں؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے جب آئے تو ایک سائڈ سے چلا آئے، جب واپس جائے تو دوسری سائڈ اختیار کر لے۔ اس سنت پہ عمل کرنا اتنا ضروری یا اتنا اہم ہے، اتنا ثواب ہے کہ آتے ہوئی آج عبدالرشید صاحب آئے لال سرور کی دکان والی سائڈ پہ، واپسی سے چوری صاحب کے گھر والی سائڈ پہ چلے گئے تو اس سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ کتنی فقہاء نے تحقیق کی ہے۔ تو بہرحال ذہن میں رکھیں ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو استغفار ہے نا، استغفار، آج اس پہ بہت زور دینا ہے۔ رات میں مطالعہ کر رہا تھا حدیث کی روشنی میں کہ استغفار اور توبہ اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 وجہ سے توبہ و استغفار کرنی۔ اب سمجھنا کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب استغفار کر رہے ہو تو استغفار برائے استغفار کرو۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے استاذ محترم کل عصر کے بعد میری بات ہوئی، جن سے میں نے 4 سال پڑھا، تو رو کے مجھے دعا دے رہے تھے، اور اس وقت مجھے بھی رونا آ گیا کہ میری خوش نصیبی ہے بڑھاپے میں استاد صرف اس وجہ سے کہ ٹوٹی پھوٹی دین کی تھوڑی سی خدمت کر رہا ہوں،
تو استاذ دعا دے رہے تھے. استاد فرماتے تھے ایک ہوتی ہے غیبت من خیس الغیبت، کہ غیبت کی طور پہ، اور ایک فرماتے تھے غیبت اگر کرے کہ یار فلاں سے بچ کے رہنا، وہ ایسا آدمی ہے اس سے تعلق نہ بنانا. استاد فرماتے تھے یہ تو ایک مشورہ ہے اچھا، اور منع کرنا مقصد ہے. تو اس لیے یہ استاذوں کی اصطلاح مجھے یاد ہے، غیبت من خیس الغیبت ناجائز ہے. اگر کسی کو بتانے کے لیے چھپ کے لیے فلاں سے بچ کے رہنا یار، یہ غیبت نہیں بنے گی، تو اس کو ایک ضرر سے بچانا ہے. اس لیے ایک استغفار ہے، استغفار بلائے استغفار. اب سمجھنا یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. یا اللہ جو میں نے تجھ سے معافیہ مانگی، تو اتنی بڑی ذات ہے. بعض اوقات کوئی معذرت کرتا ہے نا کسی سے، تو معذرت میں پھر اگلے کا دل دکھا دیتا ہے. اس لیے اللہ والوں نے حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ نہیں، استغفار میں استغفار برائے استغفار بھی کرو. یا اللہ جو میں نے استغفار کیا پتہ نہیں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، یا اللہ پہلے تو وہ معاف کر دے. دوسرے نمبر پہ استغفار کیا ہے؟ یا اللہ جو گناہ ہو گئے وہ میرے معاف کر دے. ابھی بھی نہیں پوری ہوئی. تیسرے نمبر پہ یا اللہ جو میں نے عبادت کی اس میں جو کمی آئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. نماز یعنی قولی، بدنی، مالی عبادت اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. میرے پیر و مرشد تصوف کی دنیا میں بڑے گہرائی میں چلے جاتے ہیں. ایک دن ہم بیٹھے تو کہنے لگے ان صلاتی کا معنی کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا بالکل ٹھیک معنی ہے، میرا قربانی کرنا ٹھیک معنی ہے، لیکن جو باطنی معنی ہے فرمانے لگے، اور بالکل ٹھیک ہے، فرمان لگے اس کا معنی یہ ہے ان صلاتی، میرا دشمن کو گرا دینا، کسی دشمن کو گرا دینا، دین کا دشمن اسے گرا دینا. وَنُسُكِي، اور خدا نخواستہ میرا کسی کے آگے ڈر کی وجہ سے گر جانا. یا اللہ میں کرتا ہوں کہ دشمن کو گراؤں، لیکن کبھی گر بھی جاؤں، جیسے عہد میں شکست آئی تھی ظاہری طور پہ. اللہ یہ ساری تیرے لیے ہے. اگر مار دوں پھر بھی للہ، مر جاؤں شہید ہو جاؤں للہ. یہ اللہ والے ہوتے غوطہ لگا کے ان کے پاس بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے. کہاں معنی لے گئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا للہ للہ للہ، خالص اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. لہو دعوت الحق، جو آدمی اللہ ہی کی پکار رکھتا ہے. ہماری جماعت شاہ توحید و سنہ جہاں بھی تقریر کرتے ہیں نا علماء، تو لہو دعوت الحق پہ بولتے ہیں، کیونکہ لہو دعوت الحق کا میں نے اسی کے لیے حق کی پکار ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ترجمہ کرتے تھے، مشرک اور کافر کی جو پکار غیر اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کو، اس کی جو پکار ہے وہ نہیں ہے مگر کتے کی بھونک ہے. کیا مطلب؟ شرک کرنا، کفر کرنا اللہ کے نزدیک اتنا ناپسند ہے کہ اللہ پاک اس پکار کو پکار ہی نہیں سمجھتے. اور جو اس کے لیے ہو رہی ہے، جو انبیاء نے سکھائی، اولیاء نے سکھائی، کتب ابدال نے سکھائی، خالص توحید لہو دعوت الحق ہے. اب پہلے استغفار برائے استغفار، پھر استغفار گناہوں سے، پھر استغفار کرنی یا اللہ میں نے فرائض تو ادا کر دیے، یقیناً ان میں فرق لگا ہے، یقیناً اللہ وہ بھی معاف کر دے. اکثر ہم کیسے کر یا اللہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ گناہ معاف فرما. یہ استغفار پوری نہیں، بلکہ استغفار برائے استغفار. یا اللہ جو مانگنے لگا ہوں یا مانگی ہے، پہلے تو اس میں غلطی معاف فرما دے، پھر یا اللہ جو گناہ ہو گئے معاف فرما دے. اور گناہ کے معاملے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطائین، کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا، نہ عالم، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ التفسیر، نہ ولی اللہ، نہ مفتی،
نہ کوئی تخصص کیا ہوا، نہ کوئی بڑا قاری، نہ چھوٹا قاری، نہ حاجی، نہ نمازی، نہ معتکف، کسی کو بھی نہیں مستثنیٰ کیا۔ کلکم خطائین، صحابہ کرام محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، پھر فرما کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے گناہگار ہو۔ پھر گناہگاروں کے بعد کیا فرما؟ وخیر الخطائین التوابون، بہتر گناہگار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جب نیک بندوں کا ذکر کیا نا، فرما العابدون الحامدون، لیکن قربان جاؤں اللہ کے سمجھانے پہ یہاں سے شروع کیا التائبون العابدون، پہلے توبہ کا ذکر کیا پھر عبادت کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک استغفار کرو کہ کوئی غلطی نہ ہو، دوسری گناہ سے، تیسرا جو نیکیاں کی ہیں اس میں فرق لگا اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ اور آخری بات سنو، ایک ہے استغفار اور توبہ اجمالی، ایک ہے تفصیلی۔ اجمالی اور تفصیلی، یہ کتنے بیٹھے ہیں بھائی؟ تو شبیر نے بتا دیا استاد اتنے بیٹھے، یہ اجمال ہو گئے۔ ان کے نام کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، یہ کہاں رہتے ہیں، یہ آ گئی تفصیل۔ میرے استاد مثال یوں دیتے تھے کہ یہ بالے ہیں، یہ ورگے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے 19 ہے یا 20 ہے، یہ اجمال ہے۔ یہ کس لکڑی کا ہے، یہ کیسا ہے، یہ مضبوط ہے یا ٹوٹنے والا ہے، یہ تفصیل ہے۔ ایک توبہ استغفار اجمالی ہے، بس یا اللہ معاف کر دے جو کچھ کیا، گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے۔ اور توبہ رحمت کی سواری ہے، جتنا بڑا گنہگار ہے وہ توبہ کر لے تو رحمت کی سواری پہ بیٹھا ہے، اور وہ سواری انشاءاللہ جا کے اترے گی، لینڈ کرے گی کہاں؟ جنت الفردوس میں انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا التائب حبیب اللہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، حبیب اللہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم مسیرے کمند ہوا، ندارم غیرز تو فریاد و رس، تو ہی آسیارا خطا بخش و بس، نگاہ دار مارا ذرائع خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ اللہ تو مہربان ہے، رحمت فرما، گناہوں سے بچا، جو ہو گئے تو اللہ سزا سے بچا دے۔ اب تفصیلی توبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کئی بزرگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ سارے اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے تعلق ہے، ورنہ اس وقت آپ مسجد میں نہ بیٹھتے یہ نوجوان اور بزرگ۔ اللہ کی آپ پہ رحمت ہے۔ توبہ استغفار تفصیلی یہ ہے، یہاں سے شروع ہونا ہے، یا اللہ جو حقوق العباد میں فرق لگا تجھ سے معافی چاہتا ہوں، ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، مانگوں گا، ادا کروں گا۔ یا اللہ اگر نہ ادا کر سکوں توفیق دے دے، طاقت دے دے، کوئی سبب بنا لے۔ مفتی محمد صاحب فرماتے ہیں جب آدمی کہے میرے پاس کوئی سبب نہیں، میں بھائی اشرف صاحب کو کہوں یہ کام ہے میرے پاس تو کوئی سبب نہیں ہے، تو مفتی محمد صاحب فرماتے اوپر سے آواز آتی ہے جہاں اسباب کی دنیا ختم ہوتی ہے وہاں مسبب الاسباب کہتا ہے میں تو ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جس کے حقوق العباد میں یا اللہ معاف کر دے، تیرے بندے ہیں مجھ سے فرق لگ گیا، اب اللہ میں معاف کراؤں گا یا ادا کروں گا؟ اگر دونوں نہیں ہو سکتے پھر بھی یا اللہ تو کوئی راستہ نکال دے، کل قیامت کے دن تو کوئی راستہ نکل نہیں سکے گا حقوق العباد کی وجہ سے۔ میں نے دنیا میں وہ لوگ دیکھے ہیں 40 سال ہو گئے، 1 روپے استاد جی کیلنڈر کے ساتھ جان بوجھ کے فرق لگایا تھا اور وہ کیلنڈر بعد میں ملا نہیں، کیا کروں؟ کتنی دفعہ بتایا کہ 1 کے بدلے میں صدقہ کر دے، کافی نہیں جی، اطمینان نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ 1 روپے کی وجہ سے 1000 دفعہ پوچھا، 1000 دفعہ پوچھا، ایسے لوگ 1 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی استقامت نصیب فرمائے۔ تو حقوق العباد کا پہلے ذکر کرنے، اللہ توبہ استغفار کر رہا ہوں، جو مجھ سے فرق لگا حقوق العباد میں میں معافی مانگتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ یا اللہ بڑے تو بڑے، میں تو چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ استغفار کر رہا ہوں، مزہ آئے گا اس طرح استغفار۔ پھر یا اللہ جو کبیرہ گناہ ہیں میں ان سے بھی توبہ کر رہا ہوں۔ پھر یا اللہ جو زہری گناہ ہیں، زہری وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وہ زہری گناہ اللہ معاف کر دینا، اور جو باطنی ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں
کہ یہ میرے ساتھ حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، منافقت رکھتا ہے، سامنے اور ہے بعد میں اور ہے، یہ تو میری عزت کے دعوے کر رہا ہے کہ میں عزت کرتا ہوں، یہ تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ رب کائنات تو ہی جانتا ہے، میرے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے، میرے باطنی گناہ بھی معاف کر دے۔ اب بنے گا واستغفر اللہ۔ میں ایک سادی سی بات کیا کرتا ہوں کہ علماء کے پاس بیٹھو، تبلیغیوں کے پاس بیٹھو، اچھے لوگ ہیں، فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں ضابطہ بتاتے ہیں، ضابطہ ایک ضابطہ بتا دیتے ہیں، یہ ہے، آگے ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ والے جو فقیر اور درویش ہوتے ہیں وہ ضابطہ بتاتے ہیں، بعد میں رابطہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں اللہ والوں کی کہ ایسے توبہ استغفار اجمالی بھی کرو، معاف کر دے، پھر تفصیلی میں حقوق العباد ہیں ان پہ نظر رکھو، پھر اس کے بعد صغیرہ، پھر کبیرہ، پھر ظاہری، پھر باطنی۔ جب یہ ہو جائے گا تو اس کا نام کیا ہوگا جو مفتی صاحب نے آج مجھے عنوان دیا تھا، محاسبہ کرنا، اپنا حساب کرنا۔ اور جو آدمی اپنا حساب کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ پھر یہی چیزیں رمضان میں بیان کریں گے، اور اللہ کو یہ پسند ہے یہ بار بار کہنا۔ اگر زندگی نے ہم میں سے کسی کے ساتھ وفا نہ کی، انہو کان بی خفیہ، اللہ برزخ والی زندگی آسان فرما دے۔ اللہ ہماری عبادتیں، ریاضتیں، اعتکاف، صدقۃ الفطر، مدرسے کے ساتھ تعاون، مسجد کے ساتھ تعاون، غریب و مسکینوں کے ساتھ، خاص کر والدین کا احترام، ادب، بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون، اور جو نوجوان، بوڑھے، مائیں بہنیں مدرسوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔